بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ماہ مبارک کے اندر مسلمان اور مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی اور قربت اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی اتنی برکت ہے کہ عام دنوں کے اندر جو شخص نماز کی طرف توجہ نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کی طرف توجہ نہیں کرتا، ذکر الہی کی طرف وقت صرف نہیں کرتا، اس مہینے کے اندر آ کر ہر خاص عام اور ہر چھوٹا بڑا نماز کی طرف بھی راغب ہو جاتا ہے، تلاوت قرآن بھی شوق سے کرتا ہے اور ذکر کے اندر بھی اپنا کثیر وقت صرف کرتا ہے۔ ماہ مبارک سب سے بہترین موسم ہے اپنے دل کی پاکیزگی، اپنی روح کی طہارت اور اپنے رب کی بارگاہ کی قربت حاصل کرنے کا۔ اس ماہ مبارک کے اندر جتنے بھی طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں نیکی کرنے کے، وہ بندے کو کرنے چاہیے۔ جو بھی بندہ طریقہ اپنا سکتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ضرور اپنانا چاہیے۔ مگر نیکی کے طریقوں میں سے جو طریقے احادیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، اللہ کی محبت اور رب تبارک و تعالیٰ کی مودت حاصل کرنے کے سب سے زیادہ مؤثر طریقے ہیں، جو سب سے زیادہ اثر رکھتے ہیں، ان میں سے ایک نوافل کو ادا کرنا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرض، سنت اور واجب کے علاوہ کچھ نماز خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بھی ادا کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ میری قربت نوافل کے ساتھ ادا کرتا رہتا ہے، یعنی کہ جو چیز اللہ نے ضروری قرار نہیں دی، فرض اس کے اوپر نہیں کی، اپنی طرف سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت و عقیدت کے اندر کر رہا ہے، اس کے اندر اللہ کی قربت زیادہ اس کو حاصل ہوگی، اللہ کی محبت اس کے اندر زیادہ حاصل ہوگی۔ نوافل زیادہ کثرت سے جو لوگ پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کہ وہ کثرت سے نوافل پڑھنے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر کثرت سے نوافل کے بجائے جو نوافل بندہ پڑھ رہا ہے ان کو زیادہ احسن اور خوبصورت طریقے سے پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب بھی ملتا ہے اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور مودت بھی سینے کے اندر اور دل کے اندر بیٹھتی ہے۔ ہم عمومی طور کے اوپر زیادہ پڑھنے کے اوپر توجہ دیتے ہیں، قرآن مجید زیادہ پڑھنے کے اوپر توجہ دیتے ہیں، حالانکہ زیادہ جلدی پڑھنے کے اندر بندہ تجوید کے قوانین کا خیال بھی نہیں رکھ سکتا، بندہ تحمل کے ساتھ قرآن مجید کے الفاظ کو بھی مکمل ادا نہیں کر سکتا۔ ہم زیادہ نوافل پڑھنے کے اوپر توجہ دیتے ہیں کہ تعداد ان کی زیادہ ہو، کہ دن کے اندر 20 نوافل پڑھ لیے ہیں، رات کے اندر 50 نوافل پڑھ لیے ہیں، بجائے زیادہ تعداد بڑھانے کی اگر ہم ان کی خوبصورتی اور ان نوافل کو مزید اچھے اور احسن طریقے کے ساتھ ادا کرنے کی طرف توجہ دیں تو یہ بھی زیادہ ہمارے لیے نیکی کا سبب بنے گی، یہ بھی ہمارے لیے زیادہ نماز کے اندر شوق حاصل کرنے، نماز کے اندر طہارت اور نفس کی پاکیزگی حاصل کرنے کے اندر یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تعداد سے زیادہ کیفیت کے اوپر توجہ دینی چاہیے، زیادہ نمبر کے اندر زیادہ نمبر میں اور زیادہ تعداد میں نوافل پڑھنے کے بجائے اگر بندہ کم نوافل کو پڑھ لے مگر ان کو تحمل، برداشت اور ان کو سکون کے ساتھ پڑھ لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اسوأ الناس سرقہ الذی یسرق من صلاتی، فرمایا کہ سب سے برا چور وہ ہے کہ جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام وکیف یسرق من صلاتی، نماز کے اندر چوری کس طرح کرے گا؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، کہ وہ نماز تو پڑھے مگر نماز کے اندر وہ نہ ہی اچھے طریقے سے وہ رکوع کرے اور نہ ہی اچھے طریقے سے وہ سجدہ کرے۔ فرمایا اپنی نماز کے اندر چوری کر رہا ہے۔ اگر ان کو پتا 10 نفل پڑھتا ہے، جلدی جلدی سے ان کا رکوع کر دیتا ہے، جلدی جلدی سے ان کے سجدے کر دیتا ہے، جلدی جلدی سے قرات کرتا ہے، بہتر ہے کہ صرف 2 رکوع پڑھ لے، بہتر ہے یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ لے، ان 2 رکعتوں کے اندر فاتحہ کو آرام سے پڑھے، ان 2 رکعتوں کے اندر فاتحہ کے ساتھ سورت کو آرام سے پڑھے، رکوع کے اندر جائے تو بجائے یہ کہ جلدی جلدی سے وہ 3 دفعہ تسبیح پڑھ کر کھڑا ہو جائے، آہستہ 5 دفعہ تسبیح کو پڑھ لے، 7 دفعہ تسبیح کو پڑھ لے، 9 دفعہ تسبیح کو پڑھ لے، بجائے اس کے کہ کھڑا سیدھا ہونے کے بجائے جلدی سے اٹھے اور نیچے چلا جائے، تحمل کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے آرام سے کھڑا ہو اور مکمل قومہ کے اندر کھڑا ہو، رکوع سے سیدھا کھڑا ہو، اپنی پیٹھ کو سیدھا کرے اور پھر اس کے بعد آرام کے ساتھ شگفتگی کے ساتھ وہ نیچے سجدے کے اندر جائے، تحمل کے ساتھ سجدہ کرے، اپنے تمام سارے جو اعضاء زمین کے اوپر لگانے چاہیے، 7 اعضاء، دونوں پیر اچھے طریقے سے زمین کے اوپر لگائے، دونوں گھٹنوں کو اچھے طریقے سے زمین کے اوپر رکھے، دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے زمین کے اوپر رکھے، اپنی کونیوں کو بغلوں سے جدا رکھے، اپنے پیٹ کو رانوں سے جدا رکھے اور اپنا چہرہ اور چہرے کے ساتھ جو ناک ہے اس کو اچھے طریقے سے زمین کے اوپر رکھے، مکمل ایسی صورت کے اندر سجدہ کرے، ایسے طریقے پر سجدہ کرے کہ جو سنت مطہرہ اور سنت شریفہ کے مطابق ہے، تو یاد رکھیں کہ ان 2 نفلوں کے اندر اس کے لیے زیادہ خیر ہوگی، اس کے لیے زیادہ برکت ہوگی، ان 2 نفلوں سے اس کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا بجائے 10 نفل جلدی پڑھنے کے۔ یاد رکھیں زیادہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، خوبصورت پڑھنے کا حکم دیا گیا، اتموا رکوعکم و سجودکم کا حکم دیا گیا ہے، اکثروا کا نہیں حکم دیا گیا کہ اکثر التعداد، بلکہ احسنوا کا حکم دیا گیا ہے، اتموا کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی اگر کوئی بندہ زیادہ پڑھتا ہے اور زیادہ بھی اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے تو اس کو کوئی نہیں روکے گا کہ وہ زیادہ نہ پڑھے۔ زیادہ پڑھنے سے روکنا مقصود نہیں ہے، بلکہ زیادہ پڑھنا اور اچھا نہ پڑھنا اس سے روکنا مقصود ہے کہ زیادہ اور نہ اچھا پڑھنا، اس کے بجائے تھوڑا اور اچھا پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ آپ علیہ السلام کے جو نوافل تھے، جو فرائض تھے، فرض نماز تھی، جو سنت نماز تھی، اس کا تو ایک الگ مقام تھا، اس کا تو ایک الگ مرتبہ تھا۔ نفل کے بارے میں حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام رات کو 8 نوافل پڑھتے، اور جو 8 نوافل ہوتے تھے یہ تقریباً ہر رات کو آپ علیہ السلام ادا فرماتے۔ تہجد کے لیے سوال کیا جاتا ہے کم از کم 2 رکعت، اور 8 رکعت اگر بندہ زیادہ پڑھنا چاہے تو 8 کا عدد آیا ہے۔ کچھ احادیث مبارکہ کے اندر اس سے زیادہ کبھی آیا ہے، اس سے کم کبھی آیا ہے۔ کم از کم تہجد 2 ہوں گے، اور جو معتدل ان کا عدد ہے تہجد کا وہ 8 ہے، اور اگر کوئی بندہ اس سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے، اس سے کم پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ مگر آپ علیہ السلام معمول کے مطابق 8 رکعت ادا فرماتے تھے رات کو نوافل کی۔ اور حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ وہ 8 رکعت جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس طوالت کے ساتھ اور جس اہتمام کے ساتھ جناب ادا فرماتے تھے،
فرمایا کہ وہ بیان ہو ہی نہیں سکتی، وہ قابل بیان ہی نہیں ہے، بیان سے باہر ہے، ان کو بیان کرنا مشکل ہے کہ ان کی خوبصورتی کتنی ہوتی تھی اور ان کی طوالت کتنی ہوتی تھی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا افضل الصلاة طول القنوت، کہ بہترین نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، جو اللہ کی بارگاہ کے اندر زیادہ فضیلت رکھتی ہے، فرمایا طول القنوت، کہ جس کے اندر قنوت، جس کے اندر کھڑا ہونا زیادہ پایا جائے، جس کے اندر قرات لمبی پائی جائے۔ اور جتنی نماز ٹھہر ٹھہر کر بندہ پڑھے گا، جتنے نوافل کو وہ آہستہ پڑھے گا، اور جتنے زیادہ وہ نوافل کو تحمل اور برداشت کے ساتھ پڑھے گا، اتنے ہی وہ نوافل اللہ کی بارگاہ کے اندر زیادہ قابل قبول بھی ہوں گے، اتنے ہی زیادہ وہ نوافل اس کے لیے خیر اور اجر اور برکت کا سبب بھی بنیں گے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ جب اس شخص نے نماز سے فراغت حاصل کی، جناب کے پاس آیا اور جناب کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی، جاؤ اور واپس جا کر نماز پڑھو۔ وہ دوبارہ گئے، دوبارہ نماز کو ادا کیا، اور دوبارہ نماز کو ادا کرنے کے پاس جناب کے پاس آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جاؤ نماز کو دوبارہ پڑھو، کیونکہ نماز کو ادا نہیں کیا جس طرح کہ ادا کرنے کا حق تھا، جس طرح کہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ وہ دوسری مرتبہ گئے، دوسری مرتبہ بھی انہوں نے اسی طرح کیا۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر دوسری دفعہ جب نماز پڑھ کر آئے، جناب نے پھر یہی فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جاؤ دوبارہ پڑھو، تم نے جس طرح پڑھنی چاہیے تھی اس طرح نہیں پڑھی۔ انہوں نے عرض کی والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ، یا رسول اللہ علیہ السلام میں تو اتنا ہی پڑھ سکتا تھا، یعنی میں نے اپنی طرف سے بہتر بنا کر پڑھنے کی کوشش کی ہے، میں جتنا بہتر پڑھ سکتا تھا میں نے اتنی ہی بہتر پڑھنے کی کوشش کی ہے، میں اس سے زیادہ اچھی نہیں پڑھ سکتا، فعلمنی، میرے اوپر احسان فرمائیں اور مجھے آپ ارشاد فرمائیں کہ میں کس طرح اپنی نماز کو بہتر کروں۔ میں نے اپنی سوچ کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق جتنی بہتر ہو سکتی تھی وہ میں نے پڑھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فکبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، آپ نے فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تکبیر کہے تو پھر فرمایا کہ کھڑے ہو کر جو کچھ قرآن سے میسر ہے، آسان تجھے لگتا ہے، جو کچھ تو قرآن سے تو جانتا ہے اس کو پڑھ۔ قرآن مجید فرقان، جب بندہ نوافل پڑھے تو یاد رکھیں کہ اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کی جتنی بھی اس کو صورتیں ہیں مختلف صورتیں وہ پڑھے، ایک سے زیادہ صورتیں پڑھے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک رکعت کے اندر ایک ہی صورت پڑھنی ہے، آپ کو زیادہ صورتیں آتی ہیں، آپ ایک رکعت کے اندر ایک سے زیادہ صورتیں پڑھیں، 2 صورتیں ایک رکعت کے اندر پڑھ لیں، 3 صورتیں ایک رکعت کے اندر پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 10 صورتیں پڑھ لیں ایک رکعت کے اندر۔ کھڑے ہو کر جب بندہ نفل کو ادا کر رہا ہے، جب بندہ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، قرآن کو آہستہ ٹھہر کر آرام سے جتنا وہ پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، اور جتنی زیادہ وہ قرات کر سکتا ہے اتنی کرے۔ جتنا زیادہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے اتنا زیادہ قرآن مجید کو پڑھے قرآن نماز کے اندر، کیونکہ یاد رکھیں کہ قرآن نماز کی خوبصورتی ہے۔ جتنا اچھا کو قرآن کو پڑھے گا اتنی اچھی اس کی نماز ہوگی، جتنا خوبصورت پڑھے گا اتنی خوبصورت اس کی نماز ہوگی۔ پھر جناب نے فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر تو رکوع کر اطمینان کے ساتھ، آرام سے رکوع کے اندر جا، رکوع کے اندر ٹھہرو آرام کے ساتھ۔ اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، زیادہ نوافل پڑھنے کے بجائے بندہ صرف 2 پڑھ لے
اور رکوع کے اندر بجائے 3 دفعہ جلدی جلدی تسبیح پڑھنے کی بندہ 5 دفعہ تسبیح پڑھے، 7 دفعہ پڑھے، 11 دفعہ پڑھے، زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھے۔ ثم ارفع حتى تعتدل قائما، پھر تم کھڑے ہو اور کھڑے اعتدال کے ساتھ، پورے جو کھڑا ہونے کا ایک طریقہ ہے، یعنی کہ بندہ نہ زیادہ جھکا ہوا ہو، نہ زیادہ ہاتھوں کو اس طرح رکھے کہ جس طرح وہ سیدھا اٹھ کر فوراً رکوع کے اندر چلا جائے، بلکہ فرمایا کہ تم رکوع سے اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاؤ کہ معتدل ہو جاؤ، یعنی کہ پیٹھ سیدھی ہو جائے اور بندہ جھکا ہوا نہ ہو بلکہ سیدھا مکمل کھڑا ہو۔ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر فرمایا سجدے کے اندر جاؤ آرام کے ساتھ، اور سجدے کے اندر مکمل اطمینان کے ساتھ ٹھہرو۔ صرف جلدی جلدی چند تسبیحیں پڑھ لینا یہ اطمینان نہیں ہے، سجدے کے اندر اطمینان کے ساتھ سجدے کے اندر ٹھہرو۔ ثم مرفع حتى تطمئن جالسا، پھر جب ایک سجدے سے اٹھ کر بیٹھو تو پھر فرمایا آرام سے بیٹھو، جو بیٹھنے کی پوزیشن ہے اس کے اندر آرام کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھو۔ یہ نہیں سجدے سے سر اٹھایا ہے اور اٹھا کر فوراً دوبارہ سجدے کے اندر رکھ دیا، نہ، سجدے سے اٹھو اور جو بیٹھنے کا پورا طریقہ ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھو، طریقے کے اوپر۔ وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، آپ نے فرمایا پھر اسی طرح اپنی نماز کے اندر ہمیشہ کرتے رہو، یعنی ایک پوری رکعت کا خاکہ حضور نے ان کے سامنے رکھا، ایک پوری رکعت کس طرح اطمینان کے ساتھ پڑھنی ہے یہ حضور نے ان کے سامنے رکھی، پھر فرمایا کہ اس کے آگے باقی جو ہر رکعت ہے وہ اسی طرح اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، رکوع اور سجود کو پورا کرتا ہے، نماز کے اندر قرات کو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ نماز اس کو دعا دیتی ہے۔ قالت الصلاۃ حفظک اللہ کما حفظتنی، جو پہلی دعا دیتی ہے نا نماز وہ یہ دیتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے آرام سے پڑھا، میری حفاظت کی، اللہ تیری بھی حفاظت کرے۔ ثم صعد بها الى السماء، پھر وہ نماز آسمان کی طرف جاتی ہے۔ وَلَهَا ضَوْءٌ وَنُورٌ، اور اس نماز کے اندر نور ہوتا ہے، چمک ہوتی ہے اور روشنی ہوتی ہے۔ فتحت لها ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حتی ینتہی بها الى اللہ، حتیٰ کہ وہ نماز اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ فتشفع لصاحبها، اور وہ نماز جا کر اللہ کے حضور اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جو نماز پڑھنے والا ہے اس کی شفاعت کرتی ہے۔ وَإِذَا لَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهَا وَلَا صُجُودَهَا وَلَا الْقِرَاءَةَ فِيهَا، اور اگر کوئی بندہ نماز کو پڑھے، جلدی جلدی اس کا رکوع کرے، جلدی جلدی اس کا سجدہ کرے، جلدی جلدی قرآن پڑھے، قرآن کے قوانین اور ضوابط کا خیال نہ رکھے، جلدی جلدی مکائے، تو فرمایا کہ سب سے پہلی بد دعا نماز جو اس کو دیتی ہے وہ یہ کہ ضیعک اللہ کما ضیعتنی، جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اللہ تجھے بھی ضائع کر دے، جس طرح تو نے مجھے خراب کیا اللہ تجھے بھی خراب کر، جس طرح تو نے مجھے کوئی اہمیت نہیں دی تجھے بھی کوئی اہمیت نہ ملے، جس طرح تو نے میرا خیال نہیں رکھا اللہ تیرا بھی خیال نہ رکھے۔ ثم صعد بها الى السماء، پھر وہ بھی نماز آسمان کی طرف جاتی ہے، کیونکہ پڑھی تو گئی ہے، مگر وعلیہا ظلمہ، اس کے اوپر تاریکی ہوتی ہے، اس کے اوپر ظلمت ہوتی ہے، وعلیہا ظلمہ، تاریک ہوتی ہے اور ظلمت ہوتی ہے اس کے اوپر۔ فغلقت دونہا ابواب السماء، اس کو آسمانوں میں جانے سے روک دیا جاتا ہے، اوپر جاتی ہے، آسمانوں تک جاتی ہے، مگر آسمانوں سے آگے نہیں اس کو جانے کی اجازت ہوتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ثم تلف كما يلف الثوب الخلق فضرب بها وجه صاحبها، پھر اس نماز کو ایک خراب کپڑے کے اندر لپیٹ کر، ایک خراب کپڑے کے اندر رکھ کر جس نے نماز پڑھی ہوئی ہوتی ہے اس کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے۔
नमाज याद रखें, जो फ़र्ज़ है उसका ज़्यादा ख्याल रखा जाए, सुन्नत उसका ज़्यादा ख्याल रखा जाए, जो वाजिब है वितर उसका ज़्यादा ख्याल रखा जाए, मगर जो नफल है उसका भी हल्का ना लिया जाए। जल्दी जल्दी से ज़्यादा पढ़ने के ऊपर तवज्जो देने के बजाय कम खूबसूरत, अच्छा और मुकम्मल खुशू और खुदू के साथ इत्माम रुकू और सुजूद के साथ पढ़ा जाए। ये जो माह मुबारक के अय्याम रहते हैं, इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ने की तरफ जो हजरात तवज्जो दे रहे हैं, उनकी बारगाह के अंदर एक गुजारिश है कि उन नवाफिल को खूबसूरती से भी पढ़ना और अच्छाई से भी पढ़ना ज़रूरी है। और जितने खूबसूरत आप नवाफिल पढ़ेंगे उतने ही आपको उन नवाफिल से बरकत, सुकून और चैन नसीब होगा। अल्लाह हमारी नमाज को खूबसूरत फरमाए और बेहतर फरमाए। In the blessed month of Ramadan al-Kareem, we do many acts of goodness, we do many good deeds, we do many acts which lead to pleasure of Allah, which lead to closeness of Allah, which are the reason of gaining proximity to Allah subhanahu wa ta'ala. Out of the acts of goodness, one is to perform nafil salah. Whatever is fard, there are no two options about that. There are no two ways about that. One has to read it. Wajib, one has to read it. Sunnah, a person will read them. But we're talking about nawafil, that one of the greatest ways of getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala is reading extra salah for Allah subhanahu wa ta'ala, reading some nawafil during the night. This Ramadan, in remaining days, let's make the habit of reading nawafil, extra nawafil for Allah subhanahu wa ta'ala. And whether we are reading normal namaz, fard, sunnah, wajib, or whether we are reading nawafil, something that we need to concentrate on, something which is very essential and important, that is that we should beautify our salah. We should rectify our salah. And we should maintain our salah to a standard which is required by Allah subhanahu wa ta'ala, and which is required in the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, the standard which our Master alayhi salatu wasalam has already set for a believer and for a Muslim. If we will not pray salah or nawafil to the standard which is set by our Master alayhi salatu wasalam, which is required, a standard which is required by Allah subhanahu wa ta'ala, then we will not gain from salah what we supposed to gain from salah. We will not benefit from salah what we supposed to benefit from salah. We will not have from salah what we should have had from salah. And it is equally important that we should concentrate on maintaining our salah to a good standard and beautifying our salah. Our Master alayhi salatu wasalam said that asba'un nasi sariqa, the most evil of stealer is the one alladhi yasriqu min salati, the one who steals from his salah. They said, Ya Rasulullah alayhi salatu wasalam, how one can steal from salah? The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. He does not perform ruku to a good standard, and he does not do a sajda, prostration, to a good standard. He does not complete his ruku properly, and he does not complete his sujood properly. Prophet sallallahu alaihi wasallam, they were sitting in Masjid al-Nabi Sharif, and a man came to perform salah. He performed salah, and then he came to Messenger of Allah alaihi salatu wasallam and gave salam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, go and perform your salah. You didn't perform it. He went again and he performed. And when he came back, the Prophet sallallahu alaihi wasallam sent him back. When this happened twice, the Messenger of Allah alaihi wasallam sent him back twice. And twice he didn't pray the way Prophet ﷺ wanted him to pray. And when he came back the last time,
He said, Ya Rasulullah alayhi salatu wasalam, the one who sent you with the truth, وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرًا. I do not have any more ability to make it even better, to read it even better, to perform it even nicely. I tried my best, and that's the best I could read, and that's the best I can try. فَعَلِّمْنِي, show kindness and teach me how to read it better. فَعَلِّمْني, teach me how to read it. So the Prophet ﷺ said, when you stand up for salah, إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ, say takbir, ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ, then read whatever is easy for you to read from Qur'an. Rather than reading one surah, one should read multiple surahs. Rather than reading one surah quickly, one should read that surah slowly and nicely, and should read more than one surah. If one person knows more than 5 surahs, he can read more than that. If one knows more than 7 surahs, he should read more than that. Whatever one knows from Quran, he should try to read more and more that, rather than sticking to a minimum requirement, which is reading small surah or 3 ayat. Read more and more. And ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا, when you go into ruku', then establish your ruku' with full contentment. Settle down in ruku' and stay calm in ruku'. ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا, and then you stand up and stand erectly. Erect your back. Stand straight. Don't just stand half and then straight away go into sajda. Stand back up straight. ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا, and when you go into sujood, then do sujood with itmi'nan, with calmness, and with the taking time in sujood. Do not just merely go on the ground, read quickly 3 tasbih and come back up. Rather, be firm in sujood. Place your feet firmly upon the ground. Get your knees firmly on the ground. Place your both hands properly facing towards the direction of Qibla. Place your forehead and nose on the ground. Make sure your forearms are away from the sides and stomach away from thighs. Do a sujood that you are fully firm on the ground. ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا, and then sit back up straight from the first sajda. And between 2 sajda, take a bit time. Don't quickly lift your head and then go back up again. From doing one sajda to the second sajda, in between, it's called a jalsa, sitting position. And that sitting position should be that a person comes back in sitting position properly, and then go into the second sajda and do the second sajda again, like you did the first sajda. ثُمَّ فَعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا, then do like this in every salah, which means in every rak'ah do it like this. So Prophet ﷺ gave him the full picture of one rak'ah, gave him full structure of one rak'ah, gave him full map of one rak'ah, and then asked him to do the same in every rak'ah. Ubadah bin Sami radiyallahu ta'ala anhu, they said the Prophet ﷺ said, when one person does wudu, فَأَبْلَغَ الْوُضُوء, and he does complete wudu, ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ, and then he goes to salah, فَأَتِمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا وَالْقِرَاءَةَ فِيهَا, and then he completes his ruku, his sujood, and his recitation of Quran. He gives time to every single action in salah. He gives time to every single act in salah. And when he completes his salah to a prophetic standard, to guidelines given by our Master alayhi salatu wasalam, then after the completion of salah, when he completes the salah in that way, that salah prays for him. That salah makes dua for him. And that salah says to Allah that,
Oh Allah, حفظك الله كما حفظتني, the way He has protected me, you protected. That salah says to that person, the way you protected me, may Allah protect you. The way you was calm with me, may Allah subhanahu wa ta'ala grant you calmness. The way you showed respect to me, may Allah grant you respect. The way you honored me, may Allah give you honor. ثم صعد بها إلى السماء, then that salah elevates towards heaven, travels towards heaven. فتحت لها أبواب السماء, then for that salah which was read and performed complete, the doors of skies and doors of heavens are opened for that salah, and then that salah travels through heaven حتى ينتهي بها إلى الله, until it ends up in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. فتشفع لصاحبها, and then that salah intercedes for such a person in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا لم يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها, if one person doesn't complete his ruku, his sujood, his qira'ah, he reads quickly his salah, and he is in rush with his salah, and he does not read salah to a standard, and he does not read salah to a level which is according to a prophetic way, then such a salah which is incomplete, that salah makes prayer against him. And that ضيعك الله كما ضيعتني, the way you have wasted me, may Allah waste you. The way you have disrespected me, may you be disrespected. The way you humiliated me, may you be humiliated. The way you dishonored me and did not care about me, may you be dishonored. ثم صعد بها إلى السماء, then that salah tries to travel towards the heaven and tries to go towards the heaven. وعليها ظلمة, whilst upon that salah there is darkness. That salah is dark. Salah of a person who has read it complete, that salah goes whilst it is enlightened and is shining. But the person who didn't read salah properly, read incomplete, his salah will be dark and his salah will be black. فَغُلِّقَتْ دُونَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ, and the doors of sky and heaven are closed for him. And that salah is not permitted to travel through heavens and is not permitted to go towards the sky. ثم تلف كما يلف ثوب الخلق فضرب بها وجه صاحبها, then that salah is wrapped in a untidy and unclean cloth, and then that salah is thrown back on the face of the person who read it incomplete and who was not careful about his salah. We should perform salah, but perform it with beauty and perform it with conditions and perform it according to the way that it is defined in the book of Allah and in the words of Rasulullah alayhi salatu wasalam. And performing nawafil is one of the best ways to get close to Allah. Allah subhanahu wa ta'ala has made salah the second pillar within Islam. After kalima, the most important thing is salah, which shows the most accepted thing near Allah is salah. The action which will take a person more closer to Allah than any other action, that will be salah. In these remaining days of Ramadan, let's make a habit of reading nawafil in a best way possible, in the nicest way possible, and according to the guidelines of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. May Allah give us tawfiq to perform salah which is accepted near Allah subhanahu wa ta'ala. And may Allah save us for performing such a salah which is not accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.